لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ کیا ہے احد کے موقع پر ایک خاتون ایسی ہیں دوڑی دوڑی میدان احد چلی آ رہی، جنگ احد ہوئی ہے، جنگ احد ہوئی 3 ہجری۔ اس وقت ایک خاتون مدینے سے دوڑتی ہوئی جا رہی ہے، مسلمانوں کو اس جنگ میں شکست ہوئی تھی، آخر میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ تو بیچ راستے میں کسی نے اس خاتون کو روک کر کے کہا تجھے پتہ ہے تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا؟ کہا الحمدللہ۔ اس خاتون نے کیا کہا؟ الحمدللہ۔ آگے بڑھنے لگے، ایک صاحب نے اور پکڑ کر کہا اے خاتون تجھے معلوم ہے تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا؟ الحمدللہ۔ کسی نے کہا تیرے بھائی کا انتقال ہوا؟ کہا الحمدللہ۔ اے آنے والوں سب تو میرے گھر والوں کی بتا رہے ہو، بتاؤ رسول اللہ کی حالت کیا ہے؟ میں جو دیکھنے جا رہی ہوں میرے آقا کی صحت کو دیکھنے جا رہی ہوں، یہ نہیں کہ بیٹا گیا تھا، بھائی گیا تھا، میرا شوہر گیا تھا، سب ان کی خیریت بتانے آ رہے ہیں، میرے نبی کی خیریت بتاؤ۔ لوگوں نے کہا وہ صحیح سلامت ہے۔ اس خاتون نے کہا اے اللہ تیرا کروڑا کروڑ شکر ہے، وہ ایک صحیح ہے تو میرا پورا خاندان قربان ہے۔ آئیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی، خوش ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاتون تیرا بیٹا شہید ہوا، جا دیکھ لے۔ وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہے تو میں دیکھتی ہوں، اگر آپ کا حکم ہے تو میں دیکھتی ہوں۔ اپنے نوجوان بیٹے کی لاش میدان میں پڑی ہے، گئی جا کر کے بیٹے کو دیکھا، ٹٹولنے لگی، اس کے جسم سے جبہ اٹھایا، پیٹھ کو سہلانے لگی اپنے ہاتھ سے، پورے پیٹھ کو سہلائی، پھر سیدھا کیا، سینے پر دیکھا تو پورا سینہ چر گیا تھا، پورا سینہ چھدا ہوا تھا، سجدے میں گر گئی۔ کسی صحابی نے پوچھا مائی یہ کیا کر رہی تھی تو؟ کہتی ہیں جب میرا بیٹا میرے آقا کے ساتھ نکل رہا تھا تو میں نے اسے وصیت کی تھی بیٹا جنگ کا ماحول ہے، سخت ہو سکتا ہے لیکن یاد رکھنا اگر تو پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہوا مارا گیا، میدان جہاد چھوڑ کر کے جاتا ہوا اگر مارا گیا، میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی، میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ اس وقت تک تیرے قدم جمے رہنا چاہیے جب تک تیرے نبی پر کوئی آنچ نہ آئے، جب تک تیرے نبی کی حفاظت ہوتی رہے۔ میں نے یہ وصیت کی تھی لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے سب سے پہلے آ کر میرے بیٹے کی پیٹھ کو ہی دیکھا، اللہ کا شکر ہے میرے بیٹے کی پیٹھ پر ایک بھی تیر نہیں ہے، جتنا بھی یہ کھایا ہے سب سینے پر کھایا ہے۔ یہ وہ خواتین تھی جنہوں نے بچے پیدا کیے تھے رسول اللہ کے دین کے لیے۔ آج مائیں بچوں کے پاؤں کی بیڑیاں بن جاتی ہیں، روکتی کہاں جا رہا ہے؟ بچہ اگر تھوڑا سدھرنے کی بات بھی کرے ارے چھوڑو مولانا لوگوں کی صحبت میں، کہاں کیا مولوی بننے جا رہا ہے؟ داڑھی چہرے پر تیرے کب سے آنے لگ گئی؟ کیا مولانا لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ بیٹھ رہا ہے؟ یہ خواتین کا آج دور ہے۔ کیوں؟ یہ وہ مدینے کی خواتین نہیں ہیں، یہ تو 24 گھنٹوں میں سے 18 گھنٹے سیریل دیکھنے والی ہیں۔ یہ وہ ہیں جو فلموں کی دل دادا ہیں، ان کی نظروں میں آئیڈیل کوئی اور ہے۔ لیکن اے نوجوانوں اگر میری باتیں خواتین سنتی بھی ہیں ان سے بھی میں کہوں گا اگر ذرا برابر بھی ایمان ہے تو اپنے گھروں میں حسنین جیسے بچے پیدا کرو، ان کی تربیت حسن و حسین جیسی ہو، اس لیے کہ پھر تمہیں فاطمہ زہرا کے ساتھ جنت میں جانے کا شرف بھی ملے گا۔ قیامت کے دن جو خواتین سیدہ کائنات کے ساتھ جائیں گی تمہارا بھی نام شامل ہوگا۔ صحابہ کی سیرت یہ ناتمام ہے میرے عزیزو، جتنی بھی باتیں میں سناؤں ان کی قربانیاں ایسی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ان کی محبت ایسی۔ ایک واقعہ میرا دل دہلا دیتا ہے۔ ایک خاتون میں نے کہا تھا ابھی 1.5 سال کے بچے کو لے کر کے آئی تھی اور حضور کے پاس پیش کرتی ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ اسے بھی لے کر کے جائیں۔ آقا نے پوچھا اس کا کیا کریں؟ کہتی ہیں اپنے مجاہدین صحابہ کے ہاتھ میں دے دیں، جب دشمنوں کی طرف سے تیر آئے گا تو میرے بچے کو ڈھال تو بنایا جا سکے، میرے گھر میں اس بچے کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یوں ہی ان کو اللہ نے نہیں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،